السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى اپنا من آپ بنے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین سامعین، آج کی اس ویڈیو میں شاہین عملیات کورس میں جو ہمارا دوسرا چلہ ہے بسم اللہ شریف یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے چلے کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ شاہین عملیات کورس کے سارے چلے کو بیان کر لوں جتنا مجھ سے بیان ہو سکتا ہے۔ اب سب سے پہلے اس کا اسم ذات کا چلہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کا چلہ ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم ذات کا چلے سے یہ ہوتا ہے کہ باطنی آنکھ کھل جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے یہ ہوتا ہے کہ حاضرات ہو جاتی ہیں یا موکلات ہو جاتی ہے، یا تیسری چیز جو سب سے اہم اور امپورٹنٹ ہے اور ضروری ہے کہ تیسرے چلے میں یا چوتھے چلے میں یا آنے والی جتنی بھی چلے ہوتی ہے ان میں سے ایک چیز کا بار بار تکرار ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے بسم اللہ۔ اب بسم اللہ ہوتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ آئندہ ہمارا جو آنے والا چلہ ہوتا ہے وہ حاضرات کا ہوتا ہے اور آیت الکرسی کا ہے، یعنی تیسرے ویڈیو میں آیت الکرسی پہ بات کروں گا۔ تو اب جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا چلہ کر لیتے ہیں اور اس کے حاضرات یا اس کے موکلات یا اس کے جنات ان کے سامنے آ جاتے ہیں یا اس کی طاقت کو پا لیتا ہے یا اس کی تاثیر کو پا لیتے ہیں، تو میں ایک چیز کو اکثر آپ لوگوں کے ساتھ دہراتا ہوں کہ ایک عمل کو کر لے، دوسرے عمل کی تاثیر آپ کو خود بخود مل جائے گی۔ اب مثال کے طور پہ ہم اسکول یا کسی کالج یا کسی بڑے شخص سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو اس ملاقات کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے اس کے گیٹ پاس یعنی گیٹ والے بندے سے یا ان کے جو کمزور یا ان کے نیچے طبقے والے لوگ ہوتے ہیں اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ ہمیں وہاں تک پہنچانے میں کام دیتا ہے۔ یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ بہت بڑا دخل ہوتا ہے، بہت بڑا راز ہوتا ہے کہ بسم اللہ کے موکلات جو ہوتے ہیں ہم اس کو پا لیتے ہیں اور آئندہ آنے والی ہر عمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تکرار ہوتی ہیں، تو پہلے ہی ہمارے پاس بسم اللہ کے موکلات ہوتے ہیں۔ تو اب جب دوسرا چلہ حاضرات والا ہوتا ہے تو بسم اللہ کے موکلات پھر ان کو بلانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ہماری عمل کی جو طاقت ہے یا ہمارے عمل کی جو کامیابی کے چانس ہوتے ہیں وہ 60 سے 90% تک ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اسم اعظم کا علیحدہ چلہ کیا ہوتا ہے، اس میں تاثیر ہمیں مل گئی، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو پھر اس میں بھی اللہ یعنی اسم اعظم والی طاقت آ گئی، اور پھر بسم اللہ پہ بھی ہم نے دوبارہ چلہ کیا۔ اب کیونکہ ایک چلہ 21 سے 41 دن کا ہوتا ہے تو یہاں پہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا چلہ تو سمجھ لے کہ ایک تیر سے دو شکار، یعنی ایک وقت میں ہم نے 2 چلے پاس کر لیے۔ تو اب تیسرے چلے کے لیے پھر یہاں سے جو ہماری کامیابی کے دروازے کھلنے لگ جاتے ہیں وہ تیسری چلے پہ ہوتے ہیں، یعنی ایک چلہ اسم ذات کا ہم کر لیتے ہیں، دوسرا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آ جاتا ہے، تو جب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کر لیتے ہیں اور تیسرا پھر آیت الکرسی سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں تو اسی وقت ہمارے موکلات آ جاتی ہیں۔ ایک تو ہمارے لیے حصار مضبوط ہو جاتا ہے، دوسرا پھر وہاں پہ جب کوئی روحانی طاقتیں آتی ہے تو پہلے سے ہی ہمارے پاس موکلات ہوتے ہیں، یعنی ہمیں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ موکلات ان کو آپس میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاں ہم ان کے ساتھ ہیں، یہ لوگ اس طرح ہے، ہم نے ان کے ساتھ وقت گزارا، تو علیحدہ ایک حاضری والے عمل پہ آپ کا زیادہ وقت نہیں لگتا، آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لگتا، آپ کو پریشانی نہیں ہوتی، اس لیے کم وقت میں انسان کو زیادہ سے زیادہ کامیابی ملنے کے چانسز ہوتے ہیں، کیونکہ اس اسپیڈ میں سال ہا سال لگ جاتی ہے۔ جو کہتے ہیں کہ میں 1 مہینے میں یا 1 دن میں کامیاب ہو جاؤ، ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ہرگز ناممکن ہے ان لوگوں کے لیے جو سنت اللہ پہ چلتے ہیں۔ قدرت اللہ کی بات اور ہوتی ہے، وہاں پہ انسان کچھ نہیں کر سکتا، جو اللہ کسی کو فوراً عطا کر لے تو عطا کرنے پہ آ جاتا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی چلے کے بعد جو ہماری تیسری چوتھی جو بڑے یعنی حاضرات کی چلے ہوتے ہیں جس میں انسان کو حاضری مل جاتی ہے، جس میں انسان موکلات کو اپنے سامنے بلانے کی کوشش کر لیتے ہیں اور وہ ان اعمال کے بعد ہی ان کو میسر ہو جاتا ہے، تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو چلہ ہوتا ہے ہم اس کو دوسری طرز پہ دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو مختلف اعمال ہے، 19 دن کا عمل ہوتا ہے، 20 سین میم والا عمل ہوتا ہے، وہ اگر انسان خود اپنے لیے کر لیتے ہیں یا کسی کو بسم اللہ کا علم مل جاتا ہے تو پھر وہ بسم اللہ کے اس اعمال کو آگے چلانے کے لیے ان کو بہت زیادہ آسانیاں مل جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہم نے اس کورس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے چلوں کو دوسرے نمبر پہ رکھا۔ اس سے پھر آپ لوگ یہ کہ آپ کو پہلے باطنی آنکھ کھل جائے، پھر دوسری آپ کی آگے آنے والے اعمال کی طاقت کیسی بڑھے گی، تو یہ دوسرے چلہ ہوتا ہے۔ تیسری چلے میں ہم انشاءاللہ تعالی آیت الکرسی
پر بات کریں گے جس میں آپ کے سامنے حاضری ہوتی ہے، آپ کی موکلات آتی ہیں یا حاضرات آتی ہیں، تو اس پہ ہمارا تیسرا چلہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویڈیو میں ان آیت الکرسی کی موکلات یا اس کی حاضری پہ انشاءاللہ تعالیٰ بات کروں گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔